محبت کرو یا مر جاؤ۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ ریڈنگس جانا ہوتا تھا۔ وہاں اندر کیفے میں جو سکون والی جگہ ہے، ایک وقت کو وہاں سارے کریکٹرز آیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے تب ان تمام پیارے لوگوں کا وہاں کیفے آنا جانا ایک مخصوص ٹائم کے پاس ہو جاتا تھا۔ اس وقت جب فقیر بھی اتفاق سے ادھر ہی ہوتا تھا۔ لوگ اب آتے ہوں گے، شاید وقت تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا تو ان دونوں جب ادھر بیٹھک ہوتی تو کتابیں سے زیادہ ڈسکشن میں آتی۔ اپنا معاملہ یہ ہے کہ زبردستی کچھ نہیں پڑھا جاتا، وہ چاہے سائنس کی کتاب ہو، چاہے فکشن کی اعلیٰ ترین قسم ہو، جدھر اس کے ساتھ ہی کس طرح ٹیسٹ لگایا، ٹائم فریم جڑا ہو تو اپنی ایسی تیسی پھر گئی۔ اس کے بعد خدا کا خاص کرم ہوتا ہے کہ بھائی اس کتاب کو اگنور کرتا ہے یا وہ کتاب خود شرم کے ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ان دونوں میں سے ٹھیک صورتحال کون سی آج تک نہیں سمجھ پایا۔ تو ادھر کیفے کے ایک دوست نے 3-4 مرتبہ کوئی کتاب ریکمینڈ کر دی، پھر یہ کہا کہ اگلے ہفتے پڑھ کر آنا، اس پر بات کریں گے۔ چوتھی بار اس غریب نے پوچھ ہی لیا، حسنین ہیو یو ریڈ دیٹ بک؟ ابھی حسنین کیا بتائے کہ بابا جو چیز ٹائم لمٹ کے ساتھ باندھو گے، جس کام کے بارے میں بار بار پوچھو گے، اس کے بارے میں تو نہ ہی سمجھو۔ کم جوان دی موت ہے جتھے کام ہوتے سڑے کی کم۔ اب وہ دور گیا کہ وہ دور بھی یہ گناہگار آنکھیں دیکھیں گی کہ دیے گئے ٹائم میں انگریزی ناول ختم کرنا ہوں گے۔ نہ بھائی نہ، ایسا ہونا مشکل ہے۔ ہو گئی بات آئی گئی ہو گئی اور بھول بھال گئی۔ ایک دن آئلہ کے لیے کتابیں لے رہا تھا تو ایک کتاب نظر آ گئی، اٹھا لی۔ ایک دن گھر کے سامنے کچھ نہیں ملا تو اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھ لی تو آئیڈیا ہوا کہ بعض اوقات دوستوں کے بات سن لینی چاہیے۔ ٹیوزڈے ود موری آخر کتاب ہے۔ موری ایک پروفیسر ہے، وہ بستر مرگ پر پڑا ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اس سے تھوڑے دنوں بعد مر جانا ہے۔ اسے ڈاکٹر نے ایسی بیماری تشخیص کی ہے جو پہلے کے پیروں پر اثر کرے گی، وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، پھر وہ گھٹنوں تک آئے گی اور پھر مکمل ٹانگوں پر، پھر کمر اور اس کے بعد بازوؤں پر پیرالائز ہوں گے اور فائنلی اس کی گردن تک اس کی بیماری کا اثر پہنچے گا۔ اینڈ آف دی ڈے موری کی موت واقع ہو جائے گی۔ کتاب کا دوسرا کردار مچ البم ہے، جس نے یہ سب حال بیان کیا۔ وہ ایک کامیاب اسپورٹس جرنلسٹ ہے۔ یہ داستان اس کی سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مچ ایک کمگو اور پھسڈ سا طالب علم ہے، ایک ایسا بچہ ہے جو بہت سارے دوسرے بچوں کی طرح آؤٹ شائن نہیں کر سکا، بس نارمل سا ہے۔ دوسرے عام لڑکوں کی طرح اس نے کالج کی پڑھائی پوری کر لی۔ رزلٹ والے دن مچ اپنے والدین سے پروفیسر موری کی ملاقات کرواتا ہے۔ موری جو اس کا فیوریٹ پروفیسر ہے کیونکہ وہ اسے خاص توجہ دیتا ہے، اس کے مسائل سلجھانے میں اس کی مدد کرتا ہے، پڑھائی بھی ہمیشہ مچ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو موری نے انہیں بھی گرمجوشی سے مبارکباد دیتا ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا بہت ذہین طالب علم ہے اور بلا شبہ آگے بھی آپ کا نام روشن کرے گا۔ مچ کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اسے کسی استاد نے اتنی توجہ نہیں دی ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے وہ طالب علم وعدہ کرتا ہے کہ وہ موری اپنی پسندیدہ پروفیسر سے رابطے میں رہے گا، لیکن پھر وہ اپنا وعدہ بھول جاتا ہے۔ 20 سال گزر چکے، مچ علم تیزی سے کمرشل دنیا کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اچھا خاصا کامیاب آدمی ہے۔ اسے دوڑتی بھاگتی زندگی ایک دن ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے اور ٹی وی چینل بدلنے جی لگ جاتا ہے، جیسے آپ سارے لوگ بے مقصد چینل پر چینل بدل رہے ہوتے ہیں۔ اچانک اس کے سامنے ایک ایسا چہرہ آتا ہے جسے دیکھ کر اسے شک سا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پروفیسر موری نہ ہو۔ بندہ وہی نکلتا ہے۔ پروفیسر بتائی گئی بیماری LAS کا شکار ہے۔ مچ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے فوری طور پر استاد سے ملنا ہے۔ وہ فلائٹ کرواتا ہے اور سیدھا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں بات چیت کے دوران موری کی باتوں سے اسے وہ سچائی نظر آتی ہے، نظر تو پہلے آ چکی ہوگی، شاید ریلائز اب ہوتا ہے، جس کی تلاش میں ہم سب گھومتے پھرتے ہیں۔ کہ کسی کو بابو کی تلاش ہوتی ہے، کسی کو موٹیویشن اسپیکر کہا جاتا ہے، کسی کوئی عقیدہ آسرا تھامتا ہے، کسی سے خبر کی باتیں کرتی ہیں، کسی سے تنہائی دل لگی کرتا رہتا ہے۔ اب موری جو ہے وہ ایک مرتا ہوا آدمی ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے۔ وہ آخری لمحے تک اپنی زندگی بامقصد رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی بیماری میں شدت آ رہی ہے، ویسے ویسے پروگرام کی وجہ سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا موری ٹی وی پر آیا کیسے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ سب کچھ ادھر نہیں بتانا، تھوڑا کتاب کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اب چونکہ مچ ایک جرنلسٹ بن چکا ہے، کالم وغیرہ بھی لکھا کرتا ہے، تو اپنے پروفیسر کی باتیں سن کر خیال آتا ہے کہ یار یہ سب اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائیں۔ وہ موری سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ پروفیسر موری نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ یہ بھی طے پاتا ہے کہ اس کی گفتگو ایک کتاب بننی چاہیے۔ شیڈول کے حوالے سے طے پاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں منگل کو ہوا کریں گی۔ اگلے منگل سے مچ ٹیپ ریکارڈ لے کر پروفیسر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پروفیسر کی موت تک ریکارڈنگ چلتی ہیں اور بعد میں بالآخر وہ کتاب سامنے آتی ہے، جس کی اب تک 1,40,00,000 سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور جس کا ترجمہ 45 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ایک دن اس نے مر جانا ہے، لیکن اس بات پر
یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ موری کہتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی سے کچھ حاصل کرنا ہے تو الرٹ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روز اپنے آپ سے سوال کریں، بھائی کیا میں ویسا ہو گیا ہوں جیسا میں ہونا چاہتا تھا؟ اگر آپ ویسے نہیں ہو سکے آپ ہونا چاہتے تو آج سے ویسا بننا شروع کر دیں۔ مطلب کچھ کرنا ہے تو آج کے دن سے کرنا ہے، ابھی سے ہمت کرنی ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کل ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ موری کہتا ہے ایک مرتبہ مرنا سیکھ لیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زندہ کیسے رہنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو معلوم ہو جائے آج آپ کی زندگی آخری دن ہے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ویسے ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں اور قسمیں جو کچھ ذہن میں آئے گا اصل زندگی میں بس وہی ہے۔ یاد رہے کتاب آپ کو بڑا مشہور آدمی بنانے پر زور نہیں دے گی، بلکہ ایک ایسا جاندار بنانے کی کوشش کرے گی جو اپنے گھر والوں اور اپنے کام، نوکری یا بزنس کے درمیان وقت بانٹتا ہو۔ جیسے علم ہو کہ یاروں دوستوں کی گپ شپ بھی اتنی ہی سخت ضروری ہے جتنا وائی فائی اور سوشل میڈیا ضروری ہے، جو انسانوں کو عقیدوں اور اصولوں پر اہمیت دیتا ہو۔ یہ کتاب آپ سے پیار، محبت، پچھتاوے اور درگزر اور سکون کی بات کرے گی، اور جو سب سے بڑا جملہ اس کتاب کا فقیر کے نزدیک تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کر دیا کرو یا پھر فنا ہو جاؤ۔ یہی فلسفی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ مرتے ہوئے پروفیسر کی ایک خواہش تھی کہ وہ پر سکون موت مرنا چاہتا ہے، ایسے وقت جب کوئی اس کے آس پاس نہ ہو اور سکون سے اطمینان سے آنکھیں بند کر اور مر جائے۔ موری واقعی ایسی مرحلہ رہی ہے اب ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتاب آپ کو بہت کچھ سوچوائے گی، موقع ملے تو پڑھیے گا۔ ہاں وہ جو موری ہے اسے یوٹیوب پر آپ دیکھیں بھی سن سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔